والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا ہمارا 15واں مقالہ، جس کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اللہ کے ہاں اور اس کا اسلوب بیان قرآن حکیم میں. اس بارے میں ہمارا یہ دوسرا حلقہ ہے. اس سے قبل ہم نے یہ ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے باب میں اور رسالت ربانی کے سلسلے میں اس کی آخری کڑی ہے. نبوت پر آپ مہر ہیں، نبوت کے آپ خاتم ہیں، ختم کرنے والے ہیں. تو جو شخص کسی امر کا خاتم ہو، ختم کرنے والا ہو، وہ اس کا صانع یا شروع کرنے والا نہیں ہوتا. تو قادیانیت یہ بھی کہتی ہے کہ ہم رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، مگر ان کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے خاتم بمعنی ختم کرنے والے نہیں، بلکہ نبوت کے صانع ہیں، نبوت کو بنانے والے ہیں کہ ان کی ختم اور مہر سے نبی بنتے چلے جائیں. پھر قادیانیت جب اس موضوع کو بیان کرتی ہے اور خاتم النبیین کا مفہوم بیان کرتی ہے، تو ہمارے سامنے اس کے دو حقیقی متعارض قول آتے ہیں. پہلا قول یہ کہ قادیانیت خاتم النبیین اس کا معنی افضل النبیین کرتی ہے، اور وہ اللہ علام الغیوب کے فرمان حقیقی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس خاتم النبیین کو بندوں کے مبالغہ کے طور پر مجازی قول فلان خاتم المفسرین اس پر قیاس کرتی ہے. پھر قادیانیت یہ نتیجہ نکالتی ہے کہ جس طرح لوگ افضل محدث، افضل مفسر مراد لیتے ہیں خاتم المحدثین سے اور خاتم المفسرین سے، اسی طرح اللہ کے قول خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ افضل النبیین ہیں.
گویا کہ اللہ کے حقیقی قول کو انہوں نے انسانوں کے مجازی قول پر قیاس کر لیا۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ کا خاتم النبیین ہونا اللہ کے نزدیک، مسلمان امت کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، سنت کے بیان میں آپ کا آخری ہونا ہے، جن کے بعد لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں۔ مگر قادیانیت اس کے برعکس آپ کو افضل النبیین اس لیے قرار دیتی ہے کہ وہ نبوت کے سلسلے کو بھی آپ کے بعد جاری رکھ سکے۔ پھر کبھی قادیانیت یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جو خاتم النبیین میں لفظ خاتم آیا ہے، یہ لغت عربی میں افضل اور آخری ان دونوں میں مشترک ہے، حالانکہ یہ بالکل باطل قول ہے۔ لفظ خاتم کے جو معانی ہیں ان میں افضل ہے ہی نہیں لغوی طور پر۔ پھر قادیانیت یہ کہتی ہے کہ جب یہ مشترک ہے تو مسلمان امت آخری معنی لے لیتی ہے اور ہم افضل لے لیتے ہیں، اور ہمارا خاتم کو افضل پر حمل کرنا یہ آخری پر حمل کرنے سے بہتر ہے۔ تو گویا قادیانیت کے یہ دو متعارض قول ہیں، ایک یہ کہ خاتم النبیین بمعنی افضل نبی ہے، جیسے خاتم المفسرین کا معنی افضل مفسر ہے، اور دوسرا قول یہ کہ یہ لفظ خاتم افضل اور آخری دو معنوں میں مشترک ہے۔ تو یہ دونوں متعارض قول ہیں۔ پھر قرآن کریم میں لفظ خاتم جو علام الغیوب نے استعمال فرمایا، یہ مخلوق اور وہ متکلم جو عالم الغیب نہیں، اس پر قیاس اس کا ہرگز درست نہیں۔ جب ایک شخص جو علم غیب نہیں رکھتا، نہ صاحب وحی ہے، کسی کو کسی فن میں آخری کہہ دے تو سیدھی بات ہے کہ ایسا شخص یا تو جھوٹا ہوگا، اسے کیا خبر کہ آخری کون ہے اس فن میں، یا اس نے بطور مبالغہ استعمال کیا کہ بھائی اس پہ یہ فن ختم ہے، یعنی گویا کہ یہ اس میں افضل ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی جو علام الغیوب ہیں، جب وہ لفظ خاتم حضور کے لیے آیت خاتم النبیین میں استعمال فرماتے ہیں تو پھر یہ اپنے حقیقی معنی میں ہو، اور یہاں پہ خاتم کے معانی میں سے آخر ہی متعین ہے۔ پھر لفظ خاتم کے معانی میں افضل ہے ہی نہیں، وہ اس میں مشترک ہی نہیں۔ جن معانی میں وہ مشترک ہے مستقل طور پہ ہم انہیں بیان کر چکے ہیں، لہذا کسی ایسے معنی کو خاتم کے معانی میں داخل کرنا جو اس کے لغوی معانی میں سے نہیں ہے، یہ عمل الحاد فی آیات اللہ کہلاتا ہے۔ ہم نے اپنے مقالہ لفظ خاتم کے لغوی معانی اور شرعی مراد اس میں اس بات کی تفصیل کر دی ہے، اسے سن لیا جائے۔ مگر ہم یہاں مختصراً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لفظ خاتم اگر انسان مجازی طور پر افضل کے لیے استعمال کریں تو اس مجازی استعمال کو خاتم کا معنی قرار دینا یہ سراسر جہالت ہے،
کیونکہ مجازی مراد لفظ کا معنی نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص کسی بہادر کو شیر کہہ دے تو اس شخص کا نام شیر نہیں ہو جائے گا، نہ شیر کا معنی وہ شخص ہے۔ مجازی استعمال کو لفظ کا معنی قرار دینا یہ جہالت ہے، یا پھر یہ بدنیتی کی علامت ہے۔ حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی لفظ جب اپنے مجازی استعمال میں آئے تو پھر اس کی مراد وہ اس لفظ کا معنی نہیں ہوتا۔ اور بدنیتی یہ ہے کہ کوئی شخص افضل کو خاتم کا معنی اس لیے قرار دے دے تاکہ آیت خاتم النبیین میں الحاد کرے اور عوام الناس کو شک و شبہ میں ڈالے، اسے ہی دجل کہا جاتا ہے۔ لہذا خاتم کا لغوی معنی آخری ہی ہے، اور پھر خاتم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح مضاف ہے۔ جیسے خاتم القوم یعنی قوم کا آخری فرد مراد ہوتا ہے، ایسے ہی خاتم النبیین یعنی اس سے مراد آخری نبی ہے۔ تو اس طرح خاتم کے لفظی معنی آسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ پھر مزید اس پہ یہ کہ خود جن پہ یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے خاتم النبیین کی خود یہ شرح فرما دی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن حکیم کی آیات اور امت کا اجماع، مفسرین و محدثین کے عقائد اور ان کے اقوال اور ان کی تفاسیر، یہ سب اس امر پر دلیل مستزاد ہے۔ پھر خود بھی مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ حدیث لا نبی بعدی یہ حدیث مشہور ہے۔ تو اب کیسے قادیانیت خاتم کو افضل اور آخری میں مشترک کہتی ہے؟ یہ امر خلاف لغت ہے۔ خود مرزا اور قادیانیت لفظ خاتم سے آخری مراد لیتے رہے ہیں، جس کی تفصیل ہم نے اپنے مقالہ لفظ خاتم اور اس کے معانی میں ذکر کر دی ہے۔ پھر قادیانیت کا ایک تیسرا قول بھی ہے کہ آپ خاتم بمعنی مہر ہیں۔ عام طور پر سبھی جانتے ہیں کہ مہر کسی ورق کے آخر میں لگتی ہے جس پہ وہ کلام بند ہو جاتا ہے اور سلسلہ گفتگو، حدیث اور کتابت بند ہو جاتا ہے، مگر قادیانیت یہ کہتی ہے کہ وہ ایسی مہر ہے نبوت کی کہ آگے ان سے نبی بنتے جائیں۔ تو اس قول کے مطابق کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے کہ آپ کی مہر لگنے سے نبی بنتے چلے جائیں گے، تو پھر تو آپ نبیوں کے ختم کرنے والے نہیں، نبیوں کو بنانے والے ہو گئے۔ تو خاتم نبیین ثانِ انبیاء نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم قادیانیت کو دعوت تعمل دیتے ہیں، بطور نصیحت کہتے ہیں کہ اسے اپنے ان متضاد اقوال میں اپنے عقیدہ کی تعیین کرنی چاہیے۔ دنیا میں بہت سے اہل عقل ہیں، بہت سے اصحاب نظریات ہیں، ان کے نظریات حق بھی ہوتے ہیں، باطل بھی، مگر متعین ضرور ہوتے ہیں۔
ایسے نہیں ہوتا کہ صاحب نظریہ کبھی کچھ کہے کبھی کچھ کہے اور اس کے اقوال متعارض ہوں، اگر وہ صاحب عقل و دانش ہے۔ تو ہماری یہ گزارش ہے کہ قادیانیت خاتم النبیین کے مفہوم و مدلول کو متعین کرے، محض لوگوں میں تشقیق پیدا کرنے کے لیے متضاد اقوال پیش نہ کرتی رہے۔ پھر قادیانیت ختم نبوت کے باب میں بھی اپنے عقیدے کی تعیین کرے اور لوگوں میں تشویش پیدا کرنا یقیناً یہ شرعی جرم بھی ہے اور اخلاقی جرم بھی ہے کہ یہ تو انسانی عقول اور ذہان سے کھیل ہے۔ ثالثاً ہم قادیانیت سے گزارش کریں گے کہ وہ ان امور میں تأمل کرے اور ہمارے ان سوالات کی جوابات مرتب کرے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حضرات صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، قرآن کے شاہد تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خاتم النبیین کی تفسیر سنی، پھر ان کے شاگرد تابعین حضرات، پھر ان کے بعد آنے والے ائمہ مجتہدین، مفسرین و محدثین اور وہ مجددین جن کی مجددیت کی قادیانیت قائل بھی ہے، ان میں کوئی ایک بھی مطیع اور متبع کامل نہیں ہوا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نبوت کے درجے کو پانے میں کامیاب ہوا ہو۔ یہ ہمارا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر مطیع نبوت اس کے حاملین امت محمدیہ میں ہے تو خیر القرون اس میں ایسے کون لوگ ہوئے؟ اس وقت تو جن لوگوں نے ادعائی نبوت کیا بالاجماع صحابہ کرام اور تابعین نے انہیں خارج از اسلام قرار دیا۔ پھر اس میں بھی تأمل کرے قادیانیت کہ بعثت نبوی مصطفی علیہ السلام سے ادعائے نبوت مرزا تک ان 13 صدیوں میں کتنے اور کون کون سے مطیع نبی ہوئے ہیں۔ پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ زمانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے مرزا غلام احمد قادیانی تک، اس زمانے کو کیا زمانہ فترہ کہتی ہے قادیانیت؟ کہ یہ رسالت و نبوت سے خالی عہد ہے، کہ اس میں کوئی امتی نبی نہیں گزرا یا کوئی امتی نبی نہیں ہوا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر عقیدہ ختم نبوت یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے اور ہر مدعی نبوت آپ کے بعد کذاب و دجال ہو، اگر یہ عقیدہ ختم نبوت یہ انسانیت کو نعمت نبوت سے محروم کرنا ہے جیسے کہ قادیانی زعم ہے، تو پھر انسانیت کو مرزا غلام احمد کے ادعائے نبوت تک اس نعمت سے کیوں محروم رکھا گیا؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر امت محمدیہ میں مطیع نبوت کا جاری رہنا یہی سید الرسل اور خاتم انبیاء جناب محمد رسول اللہ کی فضیلت کا باعث ہے، تو پھر اس غرض کی تکمیل کے لیے کتنے مطیع نبی اس امت میں آئیں تو یہ غرض پوری ہوگی؟ چھٹا سوال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ادعائے نبوت سے لے کے آج تک 100 سال سے زائد عرصہ میں اس امت محمدیہ میں کتنے مطیع کامل اور امتی نبی گزرے ہیں؟
یا یہ خاصہ صرف مرزا غلام احمد قادیانی ہی کا ہے؟ سچی بات، حق اور حقیقت صرف یہی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مفہوم جس کے صحابہ قائل تھے، جس کے تابعین قائل رہے، جس پہ امت مسلمہ کا اجماع ہے، جس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس سے بیان کیا، یہ عقیدہ روز روشن کی طرح ظاہر ہے اور قرآن و سنت سے ثابت اور مؤید ہے، اور اجماع امت مسلمہ اسی پہ ہے۔ رہا قادیانیت کا شرعی نصوص میں تحریف و تبدیل، یہ نبوت کی نئی قسموں کی اختراع و ایجاد، یہ قول کہ حضرت خاتم النبیین جو سید الرسل ہیں، افضل النبیین ہیں، ان کی افضلیت تب ثابت ہوگی جب ان کی امت میں مطیع نبی آئیں، یا دیگر بھی کسی اسلوب دجل سے قادیانیت اسلام کے محکم عقائد میں، جن میں سے عقیدہ ختم نبوت ہے، یا دیگر مسلمات میں تشقیق پیدا کرنا چاہے، تو یہ اس کے ہیلے ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نہ امت مسلمہ اپنے مسلمات سے انحراف کرے گی، تو لوگوں پر حقائق ثابتہ اور حق و حقیقت کو خلط کر کے ان کے اذہان میں تشویش پیدا کرنا، یہ انسانیت کے ساتھ کھلی فکری دہشت گردی ہے۔ لہٰذا ہم ابنائے ملت قادیانیت کو حق اور حقیقت کو قبول کر لینے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہماری یہ دعوت خالص الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، اس پر مبنی ہے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت اور حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کو تسلیم کرنا ہی ان کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت تمام بشریت پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی عظیم انعام ہے۔ حق تعالی شانہ اپنے بندوں پر رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے۔ وہ قرآن حکیم میں کئی بار اس امر کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے انسانیت پہ یہ احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے تمام بشریت پر اپنا عظیم انعام قرار دیا، اور یہ واقعی عجیب امر ہے کہ حق تعالی شانہ نے پوری انسانیت کے لیے ایک ہی ہستی کو نمونہ قرار دے دیا، اور تمام انسانیت کی سعادت کو صرف اس انسان کامل کی اطاعت میں منحصر فرما دیا، اور کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمام عالم کے انسانوں تمہارے لیے ایک رسول اعظم، ایک رسول خاتم اور حضرت خاتم النبیین کا مطیع ہونا، یہی تمہاری سعادت کے لیے کافی ہے، یہی تشریع ربانی ہے، یہی حکمت یزدانی ہے، اسی میں بندوں کے لیے آسانی ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ مانے اور اپنی سعادت کو ان کی اتباع میں منحصر کر دیں، اور یہ باری تعالیٰ کا عظیم احسان ہے انسان پر۔ انسان اپنی شخصیت کی تعمیر میں جب
ایک انسان کی سیرت کو نقطہ بنا لے اتباع کا، تو یہ اس کے لیے انتہائی آسان ہے کہ وہ کئی انسانوں کو اپنے لیے اسوہ حسنہ قرار دے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان عظیم کو قرآن حکیم میں یوں ذکر فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے مومنین پہ احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا انہی میں سے جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے، جو ان کا تزکیہ فرماتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی پر تھے۔ تو یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے عظیم احسان اور عظیم نعمت کی شکل میں تشریف لائے۔ نبوت ربانیہ یہ ایک وہبی اور خداداد چیز ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنی حکمت سے، اپنی تدبیر سے جسے چاہا نبوت کے لیے اختیار فرمایا، پھر اس نے اپنے خاص اختیار و حکمت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اس سلسلہ نبوت ربانی کو ختم فرما دیا، تاکہ آپ کی بعثت سے لے کے تا قیامت اولین و آخرین کے لیے جناب محمد رسول اللہ ہی اللہ کے رسول اور نبی اور اسوہ حسنہ ٹھہرے۔ آپ کی خاتمیت نبوت، آپ کی عمومی رسالت، آپ کی عمومی نذارت و بشارت، آپ کی افضلیت رسالت کا یہی تقاضا ہے، اور اسی نعمت ربانی کا بیان اس آیت میں ہوا ہے۔ سورہ جمعہ میں بھی اللہ اسی طرح فرماتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی ذات وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، جو ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے قبل وہ صریح گمراہی میں تھے۔ اور اس رسول کی بعثت ان کے لیے بھی ہے، اور جو ابھی ان سے نہیں ملے ان کے لیے بھی ہے، یعنی اولین و آخرین کے لیے جناب محمد الرسول اللہ کی بعثت ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم ہے، اولین اور آخرین کے لیے مبعوث ربانی ہے۔ حق تعالی شانہ نے حضرت محمد رسول اللہ کو امیین کے لیے اپنا نبی ہونے کا شرف بخشا، جو امت محمدیہ کے اولین اور سابقین حضرات ہیں، ساتھ ہی انہیں آخرین امت محمدیہ کا بھی نبی ہونے کا شرف بخشا۔ آپ کی بعثت اولین اور آخرین کے لیے ہے، یہ نہیں کہ اولین کے لیے کچھ اور آیا، کہ اولین کے لیے تو آپ آئے اور آخرین کے لیے کوئی دوسرا آ جائے۔ تو اولین کے لیے بھی جو مبعوث ہوئے وہی آخرین کے لیے بھی مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ ہے خصوصیت
حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی بعثت اولین و آخرین کے لیے ہوئی۔ آپ کی بعثت انسانیت کے تمام طبقات کو شامل ہے، زمان و مکان کو شامل ہے۔ یہ قادیانیت کی کھلی تحریف ہے کہ اس نے بعثت نبوت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے نزدیک 14 صدیوں تک تو بعثت محمد الرسول اللہ کی رہی، اور اس کے بعد پھر آپ کی دوسری بعثت شروع ہوئی، اور معاذ اللہ آپ کی بعثت ثانیہ مرزا غلام احمد کے بروز میں ہوئی۔ پھر قادیانیت یہ بھی عقیدہ رکھتی ہے کہ آپ کی بعثت ثانیہ بعثت اولیٰ سے روحانیت میں زیادہ زوردار ہے، زیادہ اکمل ہے، زیادہ طاقتور ہے، معاذ اللہ۔ جبکہ قرآن کریم اپنی آیت جمعہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بعثت کو اولین و آخرین کے لیے بعثت قرار دے رہا ہے، جو کسی زمانہ یا مکان پر آ کر منقطع نہیں ہوئی، نہ ہی وہ دو حصوں میں منقسم ہوئی۔ آپ اپنے اس زمانے والوں کے لیے بھی نبی ہیں، اپنی حیات کے بعد والوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ یہ شرف ایک طرف تو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو دوسری طرف اولین امت اور آخرین امت کے لیے بھی کہ وہ آخر الامم ہے۔ آپ کے لیے اس شرف عظیم میں دیگر کوئی فرد شریک نہیں، نہ ہی کوئی آپ کا بروز ہے، نہ ہی کوئی آپ کا ذل ہے۔ نہ قرآن نے ایسا کہا، نہ سنت نے ایسا بیان کیا۔ یہ شرف محمدی، شرف افضلیت، شرف آخریت صرف اللہ کا ہی اختیار ہے، اور اس نے اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ کا انتخاب فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شرف عظیم سے مشرف ہے، اور آپ کی یہ عظیم ذمہ داری ہے کہ امت کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، ان کا تزکیہ فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تکوینی یہ رہی کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو براہ راست خود تعلیم دی، خود ان کا تزکیہ فرمایا، پھر اس وراثت پیغمبری کو ان کے وارثین تا قیامت آپ ہی کے منہج کے مطابق ادا کرتے رہیں گے۔ تو جو عمل بھی صحابہ کرام نے کیا، ان کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، ان کے اتباع نے، اور آج تک کے علماء اسلام کرتے رہے اور تا قیامت کرتے رہیں گے، یہ سب آپ ہی کی تعلیم و تربیت کی طرف منسوب ہوگا، کیونکہ آپ ہی مربی اعظم اور اس امت کے معلم اول ہیں۔ ایسا نہ ہوا نہ آئندہ ہوگا کہ ہر ملک اور ہر خطے اور ہر علاقے، ہر شہر اور ہر بستی کے لیے بروز پیدا ہوتے رہیں، ذل پیدا ہوتے رہیں۔ یہ بات سراسر باطل ہے، یہ قادیانی قول ہے، بلکہ تا قیامت ہر معلم و مربی جو بھی آپ کی لائی ہوئی کتاب و حکمت اور آپ کے قائم کردہ منہج تزکیہ پر لوگوں کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ کا عمل سر انجام دے گا، تو وہ اسی اولین و آخرین کی طرف مبعوث معلم و مربی اعظم کے عمل تعلیم و تربیت سے مربوط ہوگا۔ یہی آپ کی اولین و آخرین میں بعثت کا مفہوم ہے، جسے شاہ ولی اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی ہم
اپنے مستقل مقالہ مغالطات القادیانیہ میں انشاءاللہ کریں گے۔ بہرحال امت مسلمہ میں حق تعالی شانہ کی جاری کردہ یہی سنت ہے کہ رسول اللہ سے صحابہ نے لیا، صحابہ سے تابعین نے، پھر اتباع تابعین نے، پھر تسلسل سے یہ وراثت نبوت اس امت میں تقسیم ہوتی چلی آ رہی ہے اور تا قیامت ایسے ہی تقسیم ہوتی رہے گی۔ اللہ اس شریعت کا محافظ اور حافظ ہے۔ یہی وہ سنہری سلسلہ ہے جو متصل سند کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تاحال قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا، اور یہی اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد گرامی کا مظہر ہے جس میں اس نے تمام بنی آدم کو مخاطب کر کے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ تم اللہ اور اس کے رسول اس نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ راست پالو۔ حق تعالی شانہ نے اس نبی امی کی بعثت فرما کر تا قیامت جملہ انسانیت پر یہ انعام فرمایا کہ ان کی ہدایت کو جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے وابستہ کر دیا۔ پھر امت کے لیے اس عمل کو ہر دور میں، چاہے وہ اسلام کا اولین عہد ہو یا اس کے بعد مختلف ادوار ہوں، تا قیامت جس قدر ادوار بھی آئیں، انہیں نہایت آسانی سے وہی تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ میسر رہے گا جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالی نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالی عزیز و حکیم ہے۔ یہ ان کی قدرت کا مظہر ہے کہ انہوں نے ہدایت کے سرچشموں کو محفوظ فرما دیا اور تا قیامت وہ محفوظ رہیں گے اور انسانیت ہدایت پاتی رہے گی۔ ہم اپنے اس حلقے کو اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔